السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، تقولوا جمع کے لیے ہے، لمن واسطے اس کے جو یقتل قتل کیا جائے، قاف تا لام، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، مات یموت موت سے ہے، میت کی جمع ہے یہ اموات، اور میت اسم صفت ہے، بل بلکہ، اور بل کس کے لیے آتا ہے؟ اضراب کے لیے، جو بعد کی چیز کو درست بتانے کے لیے آتا ہے اور پچھلی چیز کو باطل قرار دینے کے لیے، یعنی پچھلی چیز کو نگیٹ کر کے اگلی چیز کو درست ثابت کرتا ہے۔ احیاء زندہ ہے، احیاء جمع ہے حیٌ کی، حی یا یحیا فعل ہے، ولیکن لیکن، لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے، شین عین را، شعور کا لفظ شعر سے ہے، شعر کس کو کہتے ہیں؟ بال کو، یعنی باریک علم، یعنی ایسا علم جس میں باریکی ہو، یعنی اصل بات نہیں سمجھتے، اور حس کے ذریعے جاننے کو بھی شعور کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو محسوس کر کے حواس کے ذریعے جاننا۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اب اس کا پچھلی آیت سے کیا کنیکشن ہے کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی تکلیف موت، سب سے بڑا نقصان موت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولو جس سے انسان کا حوصلہ مارا جائے۔ اب صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک عملی مثال سے۔ جب کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، تو منفی الفاظ نہ بولیں، نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کریں، زبان سے بد دعائیں نہ دیں کسی چیز کو۔ ایک شخص کا ہوا سے اس کا کپڑا اڑ گیا تو اس نے ہوا کو بد دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا کو بد دعا مت دو، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی ٹریجڈی، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی مصیبت آتی ہے تو عموماً جو سبب بنتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، انسان اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ کوئی چیز گر گئی، لگ گئی، ٹوٹ گئی تو بس منہ سے منفی الفاظ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کیا ہے، زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا، اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے جب آپ مثبت لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ جیسے بچے کو چوٹ لگی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رو، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ تو یہی ہے صبر سے مدد لینا، کہ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو، حالانکہ مر تو چکے ہوتے۔ جو شہید ہوتا ہے حصی طور پر تو مر جاتا، تبھی تو قبر میں ڈالتے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ مردہ نہیں بولنا ان کو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، ان کی موت خاص موت ہے۔ ایک ہوتی عام موت جو ہر زندہ کو آتی، اور ایک خاص موت جو آتی تو شہیدوں کو بھی ہے، لیکن وہ عام موت سے فرق ہے۔ عام مردوں کی نسبت ان سے معاملہ فرق کیا جاتا ہے،
ایک ہے موت مطلق. مطلق کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ڈیتھ. اور ایک ہے شہید کی موت، جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے، زندگی ہے. لیکن کیسی زندگی ہے؟ ہمارے جیسی نہیں. اب آپ دیکھیے، ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت، اور ایک ہے ان دو کے بیچ کی چیز. ٹھیک؟ زندگی کیا ہے؟ جیسے ہمیں ملی ہوئی. موت کیا ہے؟ جیسے وہ لوگ جو جا چکے دنیا سے. اب ان کے بیچ کی چیز ہے جو شہیدوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے والوں جیسی موت، وہ ایک تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے. تو جو چیز ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہمیں خاموشی رہنا چاہیے. اس کو نہ دنیا کے زندہ لوگوں جیسی زندگی بتانی چاہیے اور نہ مرنے والوں کی موت کی طرح ان کی موت بتانی چاہیے. اس کو تیسری زندگی کہتے ہیں حیات برزخ. یہ کیا ہے؟ برزخ کی زندگی. اچھا، برزخ جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ برزخ میں. حالانکہ ہر مرنے والے کے جسم میں جب وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس سے اٹھا کے بٹھا کے سوال جواب ہوتے. صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہاں رکھی جاتی ہیں، اللہ عالم. ہاں، شہیدوں کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ سیر کرتی پھرتی ہیں اور وہ کھاتی پیتی ہیں اور ان کو ایک اور مزے کی زندگی مل جاتی ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ علم غیب ہے، ہمیں صرف ایمان لانا ہے، لیکن اس کی کوئی اس سے زیادہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اس آیت سے چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اس لیے اپنی جان دے کہ اللہ کے نام کو بلند کرے، وہ شہید ہوتا ہے. کون ہوتا ہے شہید؟ جو اللہ کے نام کو بلند کرے. اچھا، ہمارے ہاں تو ہر دوسرے بندے کو شہید کہنا شروع کر دیتے، چاہے کوئی اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے مرے، شہرت کے لیے مرے، اسے بھی شہید کہتے. تو اصل شہید کون ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں، پیٹ کی بیماری سے کوئی مرے یا کوئی ڈوب جائے تو ان کے لیے بھی شہید کا لفظ. یا عورت جو ہے بچے کی پیدائش میں مر جائے تو اس کے لیے بھی عام مردوں سے بڑا اجر ہے، کیونکہ ان کی موت جو ہے وہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی. لیکن اصل شہید کون ہے؟ جو اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے دنیا سے جائے. درجات ہیں، لیولز ہیں شہادت کے. دوسری بات یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس آیت سے. تیسرا یہ ہے کہ ان کے عمل کا بے پناہ اجر ہے، ان کی عظمت کا بیان ہے یہاں. اور پھر یہ ہے کہ اصل میں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم مشکل سے مشکل وقت میں بھی زبان سے کیا نہ نکالو، ایسے لفظ نہ نکالو کہ جس سے حوصلہ ٹوٹے. کیونکہ ایک تو انسان کی چیز جاتی ہے اوپر سے، اس کا morale بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو ہے اس کے بھی فائدے سے محروم ہو جاتا ہے. تو کوئی بتائے گا کہ ون سنگل لیسن جو آپ نے شاید سے سیکھا ہو؟ کیا سیکھا ہے؟ اپنے لیے کیا پایا اس میں سے؟ برے الفاظ سے، تکلیف دہ الفاظ سے، نیگیٹو ورڈ سے، نیگیٹو لینگویج سے پرہیز کریں. عام طور پہ آپ نے دیکھو کہ لوگ بات چھوٹی ہو تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے، ذرا سی کوئی مشکل ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.